السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید کی نماز کے متعلق ایک دو بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عید کی نماز کے بعد جو خطبہ ہے یہ خطبہ فرض نہیں، یہ خطبہ سننا بڑی اہمیت رکھتا ہے، بڑے فائدے والی چیز ہے، یہ سنت ہے، یہ فرض نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، آپ نے فرمایا انا نخطب فمن احب ان یجلس فلیجلس ومن احب ان یذهب فلیذهب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم خطبہ دینے لگے ہیں، تو جو خطبے میں کوئی ضروری کام ہے، کوئی ایسی بات ہے، اگر جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، کوئی بات نہیں، لیکن کوئی بیٹھنا چاہے تو بیٹھ جائے، یہ بھی اچھی بات ہے۔ کوئی بہت ضروری کام ہو تو کوئی ایسا مسئلہ بن جائے، کوئی زندگی میں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہوتی ہے، وہ جا سکتا ہے۔ دوسری بات، عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کے کوئی نوافل کوئی سنتیں نہیں، نہ ہی گھر میں پڑھ کے آ سکتا ہے کہ لو جی گھر سے وضو کیا، نہایا دھویا، صاف ہویا، چلو 2 رکعتاں پڑھ لو، گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ عید کی نماز سے پہلے گھر میں بھی نہیں پڑھ سکتا، اور عیدگاہ جب آئے تو عیدگاہ میں بھی نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، ان کے زمانہ خلافت میں جب وہ خلیفہ بنے، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، چوتھے حضرت علی۔ ان کے دور میں ایسا ہوا کہ یہ عید کی نماز کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ عید کی نماز کا یعنی وہ ٹائم دیکھ رہے تھے کہ نماز کھڑی کرنے میں ٹائم، یعنی وہ کڑیاں تو نہیں تھی، وہ ایسے سورج کی طرف دیکھ کے وہ ٹائم دیکھ لیتے تھے، ان کا جو حساب تھا۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسے بیٹھے تھے، ایک آدمی آیا، تو اس نے آدمی نے نا قریب ہی نا اللہ، آپ نے فرمایا او بھائی ٹھہر، کیا کرنے لگے ہو؟ کہنے لگا امیر المومنین، کیونکہ یہ اس وقت امیر تھے نا، خلیفہ تھے نا، امیر المومنین میں 2 رکعتیں نفل پڑھنے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں پڑھنے لگے ہو؟ کہنے لگا جی کیا پتا اللہ تعالیٰ ان 2 نفلوں کے بدلے ہی مجھے قیامت کے دن جنت میں دے دے۔ آپ نے فرمایا سن، عید کی نماز سے پہلے کسی قسم کی کوئی نماز اللہ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ نے نہیں پڑھی، اور تم تو یہ کہتے ہو کہ ان 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ تمہیں معاف کر دے۔ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی داماد، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 2 نفل جو ہیں جو تم پڑھنے لگے، جو کہتے ہو نا مجھے جنت میں لے جائیں، مجھے امید ہے کہ تیرے سارے نامہ اعمال جو ہے اللہ ضائع کر کے ان 2 نفلوں کی وجہ سے اللہ تجھے جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ کہنے لگا امیر المومنین کیوں؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں، جو کام میرے سونے نبی محمد الرسول اللہ نے نہیں کیا، اور تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، لو جی اسی نفل ہی پڑھنے ہیں، لو جی سورۃ فاتحہ ہی پڑھنی ہے، لو جی قل هو اللہ ہی پڑھنا ہے، لو جی سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، اتحیات پڑھنا ہے، پیڑی کیڑی گل ہے؟ پیڑی بات یہ ہے کہ یہ کام میرے نبی نے نہیں کیا، محمد الرسول اللہ۔ یہ بات یاد رکھیں۔ عید کی نماز کے بعد حدیث میں آتا ہے سنن ابن ماجہ میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ ثابت ہے کہ عید کی نماز پڑھائی، خطبہ دیا، دعا کی، دعا کرنے کے بعد نبی علیہ السلام گھر آ گئے، گھر آ کے نبی علیہ السلام نے آ کے 2 نفل پڑھے تھے، آ کے 2 نفل پڑھے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ایک بڑی اہم بات تاریخ کی کتابوں میں لکھی ہے، کمال کی بات ہے، یہ لوگ بھی کمال کے لوگ تھے، صحیح بات ہے، دنیا میں ایسے لوگ پھر پیدا نہیں ہونے کبھی بھی۔ عید کا دن تھا تو کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا کہ وہ نا سکا ٹکر پانی پیوں کے نا تے وہ کھاندے سن پہ تے ڈاڈا بڑا سی زور لگا کے نا وہ کھا رہے تھے اور پسینوں پسین ہوئے تھے۔ یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اس آدمی نے کہا، دیکھنے والے نے، امیر المومنین ان کا دور خلافت تھا، آج تو عید کا دن ہے، آج تو آپ کیا بات ہے آج بھی سکے ٹکر کھاندے ہو پہ؟ آپ نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے؟
عید کا دن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم عید کا وہ دن کہتے ہو کہ جسے کھائے پیے خوشیاں کرے لڑیاں کرے جو مرضی ایسے کرے، تم اسے عید کہتے ہو؟ ہم اسے عید کہتے ہیں کہ جس دن ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ہم تو اس دن کو عید کہتے ہیں کہ آج کا دن بھی اللہ کی نافرمانی سے پاک گزر گیا اور عید ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی دن تم اللہ کی نافرمانی کر لو اور نافرمانی کی وجہ سے اللہ تجھے یہ بات کہہ دے آج کے دن جو تم نے نافرمانی کی ہے اس کے بدلے میں 100 سال جہنم تجھے دی جاتی ہے، تجھے 50 سال جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ اور ہم تو اسے عید کہتے ہیں کہ جس دن ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، اللہ کی نافرمانی نہیں کہتے۔ اصل عید تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے اور جو ملے بسم اللہ پڑھ کے خوش ہو کے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ، اگر یہ سکا ٹکر بھی نہ ملتا تو علی کیا کر سکتا تھا؟ جو کچھ دیا ہے خوشی کے ساتھ آرام سے کھاؤ، یا اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کرم ہے، تیری مہربانی، اللہ دنیا بھی اچھی بنائے آخرت بھی اچھی بنائے۔ وصلی اللہ علی النبی۔